بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف عقیل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وہ چند باتیں بتاؤں گا جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک تحریر چل رہی تھی کہ کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ارطغرل غازی مسلمان ہی نہیں تھا، جو ہم نے اس کو مسلمانوں کا ہیرو بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے روشن خیالوں نے مسلمانوں کے بہت سے ہیروز کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اس بار تو حد ہی کر دی ہے۔ ہم کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کتابیں کس نے، کب اور کیسے لکھی ہیں۔ نہ دلیل دیکھتے ہیں، نہ حوالہ جات، اور نہ اپنی کامن سینس استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ارطغرل غازی کی کوئی تاریخ نہیں، اور یہ کہ ان کے والد سلیمان شاہ بھی کافر تھے، نہ کہ مسلمان۔ دوستو، پہلے ترکوں کی اسلام میں شمولیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سن 652 کو مسلمانوں کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کو فتح کر لیا جہاں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسی دوران ترکوں کے سردار شہر براز نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان معاہدہ طے پایا اور ترک مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جنگیں لڑنے کے بعد ترک مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے اور سن 33 ہجری تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تمام ترک قبیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں مسلمان ترک ہی تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ اور ترکوں کی تاریخ میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی جائے اور کسی کا محمد الپ ارسلان کا پتہ نہ ہو تو تاریخ کو چھوڑ کر کارٹون نیٹ ورک دیکھا کریں، کیونکہ الپ ارسلان کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور یہ بھی مسلمان ترک سلطان تھے۔ اب اگر آپ ترکوں کی اس کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں تو کہیں بھی ترکوں کی تاریخ نہیں ملتی جس میں وہ کافر تھے۔ ایسے ہی بات سلیمان شاہ کی ہے، جس نے بہت سی جنگیں لڑی اور وہ مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ اس کے بعد ارطغرل کی باری آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارطغرل کی بیوی اور عثمان غازی کی والدہ حلیمہ سلطان سلجوقی سلطنت کی بیٹی تھی، جو مسلم سلطنت تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان خاتون تھی، تو اس کی شادی ارطغرل سے ہوئی۔ چلیں اس بات کو چھوڑیں، ارطغرل کی تاریخ کے بارے میں آپ منگولوں کی تاریخ جو ترکی اناطولیہ پر حملوں کی تاریخ میں بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے ایک مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے والد کی وفات کے بعد 10 سال بعد رکھی گئی۔ اب کوئی یہ تو بتائے کہ عثمان غازی کب مسلمان ہوئے اور انہوں نے کب اسلام قبول کیا؟ اور ارطغرل جو بقول ان کے کافر تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اصحابی رسول اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیوں رکھا؟ ان کو سلجوقی سلطنت نے اتنے اعزازات سے کیوں نوازا؟ اور انہوں نے منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف سلجوقی سلطنت کے لیے جنگیں کیوں لڑیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ عثمانیوں کا تعلق ترکمان قبیلے سے تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کردستان میں آباد تھے اور ان کا پیشہ چرواہا تھا۔ جب منگولوں کے حملے بڑھنے لگے تو عثمان کے دادا سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کو لے کر کردستان سے اناضول کو ہجرت کر لی۔ سن 1220 کو سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا اور اپنے منچلے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا، یعنی ارطغرل کو۔ اس کے بعد ارطغرل کی لڑائی منگولوں کے کمانڈر نویان سے ہوئی، جس میں نویان نے شکست کھائی اور بھاگ گیا۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر جا رہا تھا، اس وقت ان کی تعداد صرف 400 خاندانوں پر مشتمل تھی۔ اس دوران مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ جاری تھی، جس میں ارطغرل نے بھی حصہ لیا اور نصرانیوں کو شکست دی۔ اسی طرح ان کے لیے سلجوقی سلطنت کے ہاں اور عزت بڑھ گئی اور ارطغرل کے رابطے سفید داڑھی والوں سے بھی بڑھ گئے، جو صرف مسلمانوں سے ہی رابطے کرتے تھے، یعنی ارطغرل بھی اس وقت مسلم مجاہد تھا۔ سن 1258 کو ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ اسی عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سن 1299 کو ارطغرل کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عثمان ان کا جانشین مقرر ہوا۔ ارطغرل کا مزار آج بھی ترکی میں موجود ہے، یعنی اگر وہ کافر ہوتا اور عثمان مسلمان تو پھر ان کا مزار کیوں بنایا گیا؟ یہ عثمان جب مسلمان بنا تو اس وقت ارطغرل کیسے کافر تھا؟ کوئی تاریخ تو ملتی نہیں۔ عثمان غازی کب مسلمان ہوئے
اور کس نے ان کو دعوت دی۔ ان کے علاوہ اگر ان کے ساتھیوں پر نظر ڈالی جائے تو عبد الرحمن جو سلیمان شاہ کا اہم سپاہی تھا، اس کا نام عبد الرحمن کیسے رکھا گیا؟ کیونکہ ان کی پرورش تو خود سلیمان شاہ نے کی تھی۔ اس کے علاوہ ترگت اور دیگر ساتھی بھی مسلم تھے، یعنی عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ لوگ کافر تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے ان کی تاریخ مسح کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھی جس میں مسلم سلطانوں کو چور اور ڈاکو بنایا گیا ہے، اور اسی طرح ارطغرل کو بھی کافر بنا دیا گیا ہوگا۔ انہوں نے اس کتاب میں ارطغرل کا کوئی اور ذکر ہی نہیں کیا، بس لکھ دیا ہے کہ وہ کافر تھا، اور ہمارے پاس اس کی اور تاریخ نہیں۔ دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے سلطنت اور عثمانیہ کے بانی کے والد کی تاریخ کسی کے پاس نہ ہو، اس سے پہلے لوگوں کی ہو اور اس کی نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن اسی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے ترکش اور دیگر اسلامی تاریخ دانوں نے اس تاریخ کو محفوظ کر لیا اور آج تک ویسے حالات میں محفوظ ہے۔ باقی بات رہی ڈرامے کی، تو یہ تو بزداغ خود کہہ چکے ہیں کہ ڈرامے میں ڈائلاگ اور کچھ چیزیں خود سے شامل کی گئی ہیں، لیکن اس میں بڑے واقعات اور فتوحات تاریخی ہیں، لہٰذا کچھ تو خود اپنی عقل استعمال کر لیا کریں۔ اس تاریخ کو تو پڑھ کر بچہ بھی جان سکتا ہے کہ کون مسلم تھا اور کون کافر۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔